یہاں پر جز نمبر 21 مکمل ہوتا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جز نمبر 22 کی ابتدا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو فرما بردار بن کر رہے گی تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، اور نیک اعمال کرے گی تو ہم اسے دوہرا اجر دیں گے، اور اس کے لیے بہت باعزت روزی اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے صفات بیان کی ہیں ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ یہ نوٹ کر لیں، صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یہ بہت اعلیٰ صفات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اسی واقعے کا ذکر ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور یہاں پر قرآن مجید میں وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے ذکر فرمایا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لی اور اسے طلاق دے دی تو ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا۔ زید وہ واحد نام ہے قرآن مجید میں جو کسی صحابی کا آیا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات تھی زید بن حارثہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرما دیا، اور پھر آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ زید ان کا منہ بولا بیٹا تھا، اصلی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بیٹا ان کا اس عمر تک نہیں پہنچا کہ وہ مرد بنتا۔ بیٹے ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے۔ کسی بھی شخص کو اللہ نے ان کا بیٹا نہیں بننے دیا۔ وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، چند وجوہات سمجھ لیں۔ بیٹا ہوتا ہے اپنے باپ کا نام زندہ رکھنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا، بیٹے کے ذریعے نہیں۔ الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ کے نام کی بلندی کے لیے بیٹا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو اتنا بلند کیا۔ بیٹا ضروری ہوتا ہے بندے کو اس کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس عمر سے بچایا کہ جس میں بیٹے کی حاجت رہتی ہو بوڑھا ہونے کی وجہ سے۔ جہاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے الحمدللہ، بغیر کسی ایسی بیماری کے کہ جو بندے کو لاغر کر دے، کمزور کر دے یا بستر کا بنا دے۔ اور پھر تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹا ہوتا اور جوان ہوتا تو اس بات کا بہت امکان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ کہتے کہ بیٹا باپ کے بعد نبی بننے کا حقدار ہے، جیسے داؤد کے وارث سلیمان، ابراہیم کے وارث اسحاق، زکریا کے وارث یحییٰ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بیٹا ہوتا، نبی ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ کوئی بھی شخص آپ کا بیٹا نہیں ہے، اور یہی کنیکشن ہے اس آیت کا اس سارے واقعے سے جو زید بن حارثہ کا گزرا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور انبیاء کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے، لیکن ہم اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو سورہ احزاب پر تفصیلی جائزہ لیں گے، اس میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں بس، کہ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا
ولیمہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی کے ساتھ، اور ولیمے کے لیے صحابہ کرام کو اپنے گھر میں مدعو فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ جب تمہیں اجازت مل جائے۔ صرف کھانا کھانے بلایا گیا تو بس کھانا کھا کر نکل جاؤ، وہاں پر بیٹھے نہ رہو، اور اگر کھانا پک رہا ہو تو پکنے کا انتظار نہ کرو، باہر چلے جاؤ۔ میرا نبی حیادار ہے، وہ تم سے کہہ نہیں سکتا، لیکن اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ آئندہ کبھی میرے نبی کو تکلیف نہ دینا ان کے گھر میں بیٹھ کر۔ ہوا یہ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کھانا بنا رہی تھیں، کھانا دے رہی تھیں، دلہن اپنے ولیمے کا کھانا دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس اثناء میں یہ ہوا کہ 3 لوگ رہ گئے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، انہیں خیال نہ رہا کہ ہمیں چلے جانا چاہیے، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ